تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، گزشتہ 3 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے شکر کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے. جو کچھ بھی باتیں ہیں وہ گزشتہ باتیں آپ کے سامنے جو ضروری آئی ہیں وہ تو آ گئی ہیں. اب آپ حضرات کے سامنے جو باتیں باقی تھیں گزشتہ جمعہ سے وہ یہ ہیں کہ بھئی ناشکری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا دنیا اور آخرت میں کس طرح عذاب دیا جاتا ہے. بھئی اللہ کی زمین پر اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، اور اللہ کی زمین پر انسان ناشکری جب کرتا ہے تو خدا کا عذاب کس طرح ان ناشکری کرنے والوں پر آتے ہیں. یہ اللہ کا ایک اصول، ایک ضابطہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو بہت سخت عذاب دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے ہی آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میرا جو عذاب ہے وہ سخت ہے. اور اللہ کا جو عذاب جو ہوتا ہے وہ کس طرح سخت ہوتا ہے اور اللہ ناشکری کرنے والوں کو کیسا عذاب دیتے ہیں، یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہونا ضروری ہے. کیونکہ آج انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں. سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس جو نعمت ہے وہ ہے ایمان کی نعمت، کہ اللہ نے انسان کو ایمان والا بنایا. اتنی بڑی نعمت دینے کے باوجود انسان جو ہے اللہ کی نعمت کی ناقدری کرے تو اللہ کو یہ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اس نعمت کو چھین لے. اس لیے حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جو امام مہدی دنیا کے اندر پیدا ہوں گے، جب امام مہدی دنیا کے اندر پیدا ہونے کے بعد جب لوگ ان کے ماتحتی میں کھڑے ہوں گے، یعنی کہ جب امام مہدی رحمت اللہ علیہ جس وقت پیدا ہوں گے اس وقت دنیا کا سارا مزاج، سارا ماحول بالکل خراب ہو چکا ہوگا. کفر و شرک کی جو ہے بہت زیادہ بلندی پر ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر ظلم ہوگا، ہر طرف مسلمانوں کو ظلم کیا جائے گا. جیسا کہ آج اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے اندر ہے، ہندوستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں خصوصی طور پر جہاں کہیں مسلمان مل جائے، جہاں داڑھی اور چھپے والا مل جائے، کسی نہ کسی طریقے پر اسے پکڑ کر
کوئی نہ کوئی ہی بہانہ بنا کر چاہے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا اسے پکڑ کر مار دیا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے پر. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے قیامت کے قریب جو ہونے والی مسلمانوں پر جو ہونے والے ظلم و تشدد ہیں وہ ساری باتوں کو کھل کھل کر بیان فرمائے. اور یہ سب ہونے والے ہیں. اب کوئی چاہے آپ یا میں کوئی کبھی زندگی میں ٹال نہیں سکتے. جو ہونے والی چیز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے وہ ساری باتیں کہہ چکے ہیں اور قیامت کے قریب یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں. آج دیکھیں کہیں مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی بہانہ پکڑ کے مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کی جا رہی. غیر تو غیر اپنے خود مسلمان بھائی کو مارنے کے لیے تیار ہے. کوئی مسلمان بھائی اگر حق بات کہہ دے, کوئی مسلمان بھائی کسی کے مخالفت میں کوئی بات کہہ دیتا ہے جو جس کے لیے اس کی حرکتیں, اس کے عمل اور اس کے کرتوتیں لوگوں کو پسند نہ ہو تو لوگ اس کی کرتوتوں کو اگر برا کہہ دے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی میرے خلاف تو بولنے والا کھڑا ہو گیا, ہم کسی بھی طریقے سے تجھے ختم کر دیں گے. کئی مسلمان آپس میں مسلمانوں نے کئی مسلمانوں کو شہید کیے, جان سے مارے ہیں. تو بہرحال چھپانے کی کوئی بات نہیں. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہی تو بات ہے کہ آپس میں ہم خود لڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام مہدی پیدا ہوں گے, جس وقت امام مہدی جب پیدا ہوں گے تو ان کے پیدائش کا اور ان کے بڑے ہونے کے سارے مرحلے جو اس وقت اللہ والے ہوں گے, جو بڑے ہوں گے, وہ ساری چیزوں کو پہچان لیں گے وہ لوگ. اب جب ساری دنیا کے اندر ماحول خلط ملط ہوگا, ہر طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کیا جائے گا, تو سارے مسلمان بڑے پریشان ہو کے مکہ مکرمہ کا غلاف پکڑ کر دعا کرتے ہوئے ہوں گے. کس کا؟ مکے کا غلاف پکڑ کر کعبۃ اللہ کے اندر کئی لاکھ مسلمان جو ہیں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر روئیں گے, کہیں گے کہ اللہ آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ رحم فرما. تو اس وقت جو اللہ والے ہوں گے, جو بزرگان دین ہوں گے, جو صوفیاء اور جو اللہ والے ہوتے ہیں, وہ لوگ پہچان چکے ہوں گے کہ امام مہدی دنیا کے اندر پیدا بھی ہو گئے ہیں اور امام مہدی کعبۃ اللہ کے اندر خود موجود ہیں. تو اس وقت امام مہدی کے ہاتھ پر 12,000 لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. بھئی ایک بات یہاں نوٹ کرنے کی جو ضروری بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, بات ضروری یہ ہے, دیکھیں دنیا کے اندر کئی لاکھ کروڑ ارب مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. میری بات نقطے کی ذہن میں رکھیں, کئی لاکھ کروڑ مسلمان, اربوں مسلمان دنیا کے اندر موجود ہے اور قیامت تک مسلمانوں کا سلسلہ ایسے ہی باقی رہے گا. لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 12,000 لوگ جن کا ایمان اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا, اس کے بعد جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان کا ایمان اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا. صرف 12,000 لوگوں کا ایمان اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا اور وہی لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے, امام مہدی کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کریں گے اور توبہ کریں گے, امام مہدی کے جماعت میں شامل ہوں گے اور وہ لوگ امام مہدی کے ساتھ جڑ کر قیامت کے قریب جنگ لڑی جائے گی. جس جنگ کو بہت بڑی جنگ ہوگی, اس جنگ کی ابتدا امام مہدی سے ہوگی, اس کی اختتام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے, جس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں. تو یہاں نقطے کی بات میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آج لوگ مسلمان, میں بار بار یہ جملہ آپ کے سامنے کہتا ہوں, ہر ٹوپی پہننے والا, ہر داڑھی چھوڑنے والا, ہر مسجد کے پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑنے والا, ہمیں جو ہے مسلمان تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ہماری نظروں میں تو یہ مسلمان ہے. اللہ جانے یہ خدا کی نظروں میں مسلمان ہے یعنی ہم نہیں جانتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ بھئی بہت نقطے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, بھئی نقطے کی بات ہے یہ. آج جو ہے ٹوپی پہننے والے دنیا کے اندر بہت سارے ہیں, داڑھی چھوڑنے والے بہت سارے ہیں, کلمہ زبان سے پڑھنے والے بہت سارے ہیں, لیکن خدا کی نظروں میں وہ مسلمان ہے یا نہیں اسے خود معلوم نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں, یہ ایک سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو جو ایمان کی دولت دے رکھی ہے, اس نعمت کی ہم شکر گزاری کریں. روزانہ ہم اللہ کے سامنے صبح کو بھی اٹھے, رات کو سوتے ہوئے بھی, جب بھی ہماری آنکھ کھلی
جب بھی دن میں وقت ملے ہم اللہ سے ہر وقت ہر آن اللہ سے ہر لمحہ ہم اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اگر تو نے دنیا آخرت کی مجھے کوئی نعمت دی ہے وہ ایمان کی نعمت دے رکھی ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ میرے بھائیوں دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھنا، دیکھیں جب ناشکری ہوتی ہے نا، جب ناشکری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی نعمت کو جب چھینتے ہیں تو اس کا احساس خود اسے نہیں ہوتا، اس کا احساس اسے خود نہیں ہوتا۔ اللہ جب انسان سے کوئی نعمت چھینتے ہیں تو سب سے پہلی چیز سمجھ کی صلاحیت انسان سے اللہ چھین لیتے، سمجھداری کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا اللہ وہ چیز چھین لیتے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب انسان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اسے سب سے پہلی چیز ایمان کی صحیح سمجھ عطا کرتے ہیں۔ کون سی چیز؟ ایمان کی صحیح سمجھ عطا کرتے ہیں۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت چھیننا چاہتے ہیں تو اس کی اہمیت اور اس کی محبت اور اس کی حقیقت اور اس کی جو ہے محبت سب سے پہلی چیز اللہ اس کے ذہن سے نکال لیتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں زبان سے تو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن دل سے ہم اقرار کر رہے ہیں کہ یہ مجھے بتاؤ، دل سے ہم اقرار کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ بھئی جب بھی موقع ملے آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، جب بھی ہمارے مسلمانوں کو کوئی بھی موقع مل جائے، کوئی ماحول مل جائے تو آدمی دین کو پہلے چھوڑ دے، بازو کھسا دیتا، اپنی خواہشات کو سامنے بڑھتا، اپنی خواہشات تک سب سے پہلے کام کرتا۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کا مسئلہ آپ لے لے، کتنے مسلمان ہمارے ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں ہمارے کہ بھئی داڑھی چھوڑے ہوئے دین کی خدمتیں کرنے والے، نمازی، روزے دار، حج پر حج کرنے والے، دین میں اللہ کے راستے میں حد سے زیادہ خدمت کرنے والے، وقت لگانے والے، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آ جاتا تو میں بتاؤں میرے بھائیوں سب سے پہلے VCR میں کون کھڑا ہوتا؟ اس میں ہو رہا نہیں ہو رہا ہے چیزیں؟ بھئی کوئی روکنے والا نہیں، ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ بات جب پڑھ رہی ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ماحول دیکھیں آپ، بھئی انسان کبھی بھی ماحول سے بگڑتا نہیں، ماحول سے کبھی نہیں بگڑتا ہے، ماحول کو سدھارنے کی فکریں کرتا ہے انسان۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو وہاں کا ماحول کیا تھا کہ بت پرستی، عیاشیاں، شراب اور جو ہے زنا کے اڈے کھلے ہوئے تھے، ہر چیز ان کے اندر برائی موجود تھی، ماحول تھا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی کہ حضرات صحابہ نے اس ماحول کے اندر سے تبدیلی پیدا پائے، وہاں سے تبدیلی ان کی زندگیاں بدلی۔ تو آدمی کبھی بھی ماحول کو دیکھ کر نہیں بگڑنا، اپنا مزاج نہیں چھوڑنا، اپنی جو ہے یقین، اپنی دین کی محنتیں نہیں چھوڑنا اور لوگوں کے ماحول پر کام نہیں کرنا۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کا حال دیکھ لے، ہے کہ نہیں ہے؟ داڑھی چھوڑنے والا جس کا باپ دین کی خدمتیں کر رہا ہے، آج اس کی بیٹی کیا کر رہے ہے بھائی؟ انسٹاگرام میں دیکھو، اور یا اس کی بیٹی دیکھو شادی بیاہ میں دیکھو، ناچ رہی نہیں ناچ رہی ہے؟ حاجی صاحب ان کی بیٹی کہاں ناچ رہی ہے؟ آج انسٹاگرام میں دیکھو ناچ رہی نہیں ناچ رہی ہے؟ سوشل میڈیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ آج دیکھو حاجی صاحب کی بیٹی کہاں ہے؟ شادی میں فلاں جگہ ناچ رہی ہے، ناچ رہی نہیں ناچ رہی؟ کوئی بولنے والا نہیں، سارے ٹوپی پہننے والے، داڑھی چھبے پہنے والے، داڑھی چھوڑنے والے، جبے پہنے ہوئے، وہ اسٹیج پر اپنی بیٹی کو ناچتے ہوئے خوشی کے ساتھ تھالیاں بجا رہے نہیں بجا رہے، وہاں پر کر رہے نہیں کر رہے۔ تو آدمی کبھی ماحول سے نہیں بگڑنا۔ تو میرے حال میرے بھائیوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے انسان کو جو نعمت دے رکھی ہے اس نعمت کی ہم قدردانی کرے، مال جو دیا ہے اس کی قدردانی کرے۔ مال کو غلط راستے پر استعمال کرنا یہ نعمت کی ناقدری ہے اور اس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہاں نکتے کی یہ بھی ذہن میں رکھے، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے بعض نعمتیں انسان اللہ سے مانگ کر لیتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض نعمتیں انسان اللہ سے مانگ کر لیتا ہے، بعض نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے ذات سے دے دیتے ہیں۔ بھئی بعض لوگوں کو دیکھا آپ نے ماں کے پیٹ سے ہی وہ مالدار پیدا ہو گئے، سونے، ہم ہماری زبان میں بولتے نہیں بولتے،
پیدا ہوتے ہی نہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ہاتھ میں سننے کا چمچہ لے کو آیا ہی نہیں، بولتے نہیں بولتے، پیدا ہوتے ہی اس نے ہاتھ میں جو ہے چاندی کا چمچہ پکڑ کر جو ہے وہ زندگی کیا ہے. ایسا تجھے ماں کے پیٹ سے اللہ نے تجھے مالدار بنایا ہے. تو بعض نعمتیں انسان کو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو دے دیتے ہیں، بعض نعمتیں انسان کو فرمائش پر دیتے ہیں، اور ان دونوں نعمتوں کی قدردانی انسان کو ضروری ہے. میں بات مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ کو ذہن میں رکھیے. دیکھیں بعض مرتبہ انسان کو اللہ بغیر بن مانگے جو نعمت دیتے ہیں اس کی بھی انسان کو قدر کرنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اللہ کا عذاب اتنا سخت آتا ہے کہ انسان کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ابھی ایک آیت پڑھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. یاتیہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قبیلے والوں کا واقعہ ذکر فرما رہے. بہت عمدہ بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بہت بہترین بات. تو اکثر مفسرین نے اس قبیلے کے سلسلے میں جو بات کہی ہے، جس قبیلے کے سلسلے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے وہاں پر نعمتوں کی برساتیں کر دی، وہاں کے لوگوں کو ہر چیز کی نعمت سے ہم نے ان کو نوازا، کسی بھی چیز سے ہم نے ان کو جو ہے کم و پیشی نہیں کی. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس قبیلے والوں کا جو ذکر اللہ نے اس آیت میں کر رکھا ہے، یہ قبیلہ وہ ہے جو مکہ مکرمہ ہے. دیکھیے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز ایک زمین دی جو مبارک زمین ہے، اور کعبۃ اللہ دیا جو ساری دنیا کے اندر سب سے اہمیت کا اور سب سے اہم چیز، جو چیز مقرب اگر کوئی ہے تو وہ کعبہ ہے. ساری چیزیں اللہ نے دے رکھی ہے، اور اللہ نے وہاں کے لوگوں کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، بڑی نعمتوں سے نوازے ہیں. لیکن وہ لوگ ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کے بجائے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کرنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بدعا فرمائی. مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. بھئی میں بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں، بعض نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ بغیر بن مانگے دیتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ان نعمتوں کی قدردانی بھی انسان کو ضروری ہے، ان نعمتوں کی بھی قدردانی. تم یہ مثال سے آپ کے سامنے اس واقعے کو بتا رہا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، بھئی اللہ نے ان کو ساری چیزیں دے رکھی ہیں، زمین دیا، اور اللہ نے اتنی بڑی جو ہے بابرکت ان کو جگہ دیا ہے، اور مکے والوں کو اللہ نے عزت دے رکھی، ساری چیزیں دے رکھی ہیں. یہ لوگ بجائے اس کی قدر کرنے کے، اس نعمت کی قدردانی کرنے کے بجائے اس نعمت کو قدردانی کرنے کے یہ ناقدری کر رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ اس علاقے والوں پر اللہ کے رسول نے ان مکے والوں پر بدعا کی، کہا کہ اللہ ان کو تیرا غضب ان پر نازل ہو. کیا جملہ کہا؟ اللہ تیرا غضب ان پر نازل ہو، اور جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کی قوم پر، ان کی قوم پر جس طرح تو نے قحط سالی نازل کی، اے اللہ اس طرح ان مکے والوں پر قحط سالی نازل فرما. یہ اللہ کے رسول نے بدعا کی ہے. یہ مسلم شریف کی روایت. یہاں میں ایک نقطے کی بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں. بہت سارے ہمارے ساتھی کہتے ہیں، بہت سارے ہمارے ساتھیوں کی زبان سے میں ایک سنتا ہوں ایک جملہ یہ ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں. وہ واقعتاً اللہ کے رسول اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ ہم کتابوں کے اندر پڑھے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، لیکن امت کے لیے دعا کی تلقین کر کے گئے، اور اللہ سے دعا کیا کہ اللہ میری امت تو کبھی تو بھوکا نہ رکھنا، اللہ میری امت کو تو عزت والا بنا، کبھی میری امت کو ان کے چہرے مسخ نہ کرنا. مسخ نہ کرنے کا مطلب کہ اللہ ان کے چہروں کو خنزیر، بندر، جس طرح تو نے دوسرے قوموں کو بنایا ہے اس طرح میری قوم کے اندر کسی کو نہ کرنا. اور اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ میری امت پر کبھی ظالم بادشاہ کو مسلط نہ کرنا. یہ اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں. لیکن یہاں نقطے کی بات میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کبھی اپنی قوم پہ لیے بدعا نہیں کی. یہ بات بہت سارے کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کبھی ہمارے لیے بدوا نہیں کی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ضرورت پڑی تو بدوا بھی کیے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسا کہ ابو جہل کے لیے بدوا کیے، ابو لہب کے لیے، عتبہ کے لیے، اور خود مکے والوں کے لیے۔ جس واقعے کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا کی کہ اللہ ان کے مال کی غرور کی وجہ سے جس مال کو تو نے دے رکھا ہے، اس مال پر یہ بجائے شکر کرنے کے اس مال پر یہ غرور کر رہے ہیں، اے اللہ میں بدوا کرتا ہوں کہ ان پر قحط سالی نازل فرما، قحط سالی نازل فرما۔ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اتنا سخت قحط سالی نازل فرمایا کہ مفسرین نے کتاب کے اندر لکھا ہے اتنا سخت اللہ نے ان مکے والوں پر قحط سالی نازل فرمایا کہ ان کے لیے کھانا نہیں ملا، پانی کے لیے پانی میسر نہیں تھا۔ بلا آخر اللہ نے ان کو اتنا قحط سالی نازل کیا، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جو ان کی قوم کے اندر مر جاتے تو وہ ان لوگوں کو کھا لیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں بھی وہ لوگ کھا جایا کرتے تھے۔ مکے والوں پر اتنی سخت اللہ نے قحط سالی نازل کی تھی۔ بالآخر مکے والوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے، کہنے لگے کہ اے نبی جی، آپ تو جو ہے محمد رسول اللہ ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ واقعتاً مکے والوں نے کہا کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم بڑا تکبر کیے ہیں، ہم اللہ کی نعمت کی ناشکری کیے ہیں، لیکن ہمارے قوم کے اندر عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان پر تو آپ رحم کریں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس قحط سالی کو ختم کرے، اور اللہ اپنے غضب کو ہمارے سے ہٹائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس ساری چیزوں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو پھر ایک مرتبہ ہم سے شروع کر دیں تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر ادائیگی کریں۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکے والوں کی جب بات سنی کہ کہا کہ بھئی ہم تو مرد ہیں، ہم واقعتاً گنہگار ہیں، لیکن ہماری قوم کے اندر عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان پر آپ رحم کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دو جملے سننے کی وجہ سے اسی وقت اللہ سے دعا کی، کہا کہ اللہ تیرا غضب پر ہٹا لے، اللہ تیرا جو قحط سالی ان مکے والوں پر نازل ہوا ہے اللہ اسی کو بھی ہٹا لے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے مکے والوں پر اللہ نے قحط سالی کو ہٹا دیا، اور جن جگہوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو اناج جو آتا تھا اندر جو مکے کے اندر آتا تھا جو روک رکھے تھے، پھر وہاں سے بھی دروازے کھول دیے، کہا کہ اب تم کھاؤ پیو، کوئی بات نہیں۔ بات یہاں ایک نقطے کی یہ سمجھنا چاہیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، میں فلاں پیر صاحب، میں فلاں بزرگ صاحب، میں ہاتھ اٹھایا تو اللہ مجھے کوئی بھی کیا بھی کر سکتا نہیں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میں ایک نقطے کی بات یہاں بتا رہا ہوں، میں فلاں مسجد کا ولی، میں فلاں مسجد کا جو ہے عبادت گزار، میں فلاں جو ہے ایک خانخواہ کا بڑا ولی ہوں۔ یہاں نقطے کی بات یہ سمجھنا چاہیے، جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو وہاں اللہ کوئی مقام اور کوئی جگہ کو اللہ نہیں دیکھتے، چاہے وہ کتنی بھی معزز جگہ ہو۔ مکہ مکرمہ یہ معزز جگہ ہی نہیں ہے، بابرکت جگہ ہی نہیں جگہ، بھئی وہ زمین کتنی بابرکت ہے، اور اس زمین پر اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں آج ساری دنیا ان نعمتوں کو دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی؟ اللہ نے جو ہے مکے والوں کو اس آیت کے اندر، اسی آیت کے اندر آگے اللہ تعالیٰ مکے والوں کو ایک نصیحت کر رہے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ مکے والوں سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم نے تم پر سب سے بڑی نعمت رسول کو تمہارے درمیان ہم نے پیدا کیا، تم نے ان کی ناقدری کی تو ہم نے رسول کو وہاں سے ہٹا کر مدینے کی طرف منتقل کر دیا۔ ہم نے تم پر زمین سے غلے اگائے، تم نے اس کی بھی ناقدری کی۔ ہم نے تم پر زمین سے عجیب طریقے تمہاری نعمتیں ہم نے کھولی ہیں، لیکن تم نے بھی اس کی ناقدری کی ہے۔ اور ایک بابرکت ہم نے تمہیں جگہ دی، لیکن تم نے بھی اس کی ناقدری کی، تو اللہ کہہ رہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تم نے ان چیزوں کو جھٹلایا تو اللہ کہہ رہے کہ ہمارا عذاب تم پر سخت نازل ہوا ہے۔ تو یہ نقطے کی بات یہی ہے کہ آدمی
اپنی عبادت کی وجہ سے یہ غرور یہ تکبر نہیں کرنا چاہیے میں عبادت گزار ہوں اللہ مجھ پر عذاب نازل نہیں کر سکتا، یہ ہم اپنے دلوں سے بات نکال دے۔ یہ میں بات نقطے کی کہہ رہا ہوں، یہ بات نقطے کی یہ بھی ذہن سے نکال دے، میں مسجد میں عبادت کرنے والا ہوں اللہ مجھ پر عذاب نازل نہیں کریں گے، یہ بات بھی اپنے ذہنوں سے ہم نکال دینا چاہیے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو مسجدیں بھی کئی مسجدیں گر چکی ہیں، ہے تو نہیں ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے عبادت گزار بھی گر چکے ہیں، یہ کوئی بعید نہیں، یہ اللہ اس آیت کے اندر یہی نقطے کی بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کے اندر یہ بھی فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا بَغْتَةً، اللہ فرما رہے کہ بعض لوگوں کو بغیر بن مانگے ہم ان کو نعمتیں دے دیتے ہیں، بغیر بن مانگے، ماں کے پیٹ سے مالدار بنا دیا، ماں کے پیٹ سے ہم ان کو نعمتیں دے دی، کئی ہمیں دولتیں ان کو دیے رکھی ہیں، لیکن ان نعمتوں کو ملنے کے بعد ناشکری کرتے ہیں تو وہ آدمی اس نعمت کو لے کر اپنے آپ کو بادشاہ خود سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو خدائی سمجھنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں حتی اذا فرحوا بغتہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو وہ خوش ہوتا ہے ان نعمتوں کو دیکھ کر اسی وقت ہم اس کی گردن کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ہیں ان کی قدردانی کرے، اللہ کا عذاب نعمتوں کی ناقدری پر بہت سخت آتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ تو آگے انشاءاللہ ایک ایسے واقعے کو آپ آئندہ ہفتہ آپ کے سامنے بتاؤں گا جو قوم جس قوم کو اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان کو اتارا لیکن وہ قوم اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے اس قوم پر ایسے عذاب کو نازل کیا کہ قیامت تک اللہ نے ایسا عذاب کسی قوم پر نازل نہیں کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی موضوع پر بات ہوگی، جلد آنے کی فکر کرے، اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔